ہے پاکستان میں ہندوستان کے دشمنوں کا خاتمہ کون کر رہا ہے؟ آج سے چند سال پہلے جب پلوامہ کا واقعہ ہوا، ابھینندن جب پکڑا گیا تو انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ابھینندن وہاں ہماری فوج کے اس وقت کے کیپٹن اور اب میجر معیز عباس، اس کو اننون گن مین نے مار گرایا۔ وہ پاکستانی میجر معیز جن کا نام ہے، جنہوں نے ابھینندن انڈیا کے ایئر فورس کے آفیسر جو پاکستان میں جن کا جہاز گرا تھا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ کیا یہ بھارت نے کروایا ہے؟ ہم نے دکھا دیا ہے کہ بھارتیوں کا خون بہانے والے آتنکیوں کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ سرکشت نہیں ہے۔ بھارت پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے، پوری دنیا جان چکی ہے۔ بات گزشتہ چند سالوں میں بھارت نے چن چن کر پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کروائی ہے، جس کے ثبوت دفتر خارجہ دنیا بھر کے سامنے رکھ۔ بہت نقصان ہوا، شہادتیں تو بہت ہوئی ہیں۔ اس آفیسر کی جو جان جانا جو ہے نا، کیونکہ اس میجر کی جو فیم ہے وہ ابھینندن ہے، وہ ایک پریشانی والی بات۔ اور ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ بھی ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کلیشز ہوئے تھے، اس کے بعد یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ آئی ہے۔ KGB اور موساد طرز پر چلنے کی کوشش کرنے والی بھارتی خفیہ ایجنسی را جیسے پہلے 2 درجن سے زیادہ ایسے پاکستانیوں کو قتل کیا گیا۔ ہندوستان کے جو آفیسرز ہوتے ہیں انٹیلیجنس کے، وہ چونکہ گزشتہ 30-40 برس سے یہی کام کرتے چلے آتے ہیں، ان کی انسٹنکٹس ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں ان کے پاس وہ انسٹنکٹس نہیں ہے جو را کے اور IB کے اداروں کے ہیڈز کے پاس انسٹنکٹ۔ بھارتی سپورٹ جو TTP کو اور BLA کو حاصل ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے دنیا میں۔ پاکستان میں انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے اب یہ ان کا بہترین ہتھیار یہ ہے کہ وہ TTP اور BLA کو فنڈ کرتے ہیں، ان کو اسلحہ دیتے ہیں اور پاکستانی علاقوں میں حملہ کرواتے ہیں۔ نمسکار دوستو سال 2019 میں ونگ کمانڈر ابھینندن کو پکڑنے اور ان پر اتیاچار کرنے والے پاکستانی سینا کے میجر معیز عباس شاہ کو اگیات حملہ نے گولی مار کر جہنم پہنچا دیا ہے، جس کے بعد پاکستانی چیخے مار کر رو رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ ہو نہ ہو اس میں بھارت کا ہی ہاتھ ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد تو ہمارے دیش واسیوں کو بہت خوشی ملی ہوگی، کیونکہ پاکستان کے لوگ اس بات کو لے کر بہت مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم نے انڈین پائلٹ کو پکڑا۔ تو چلیے دوستو اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی میجر معیز جن کا نام ہے، جنہوں نے ابھینندن انڈیا کے ایئر فورس کے آفیسر جو پاکستان میں جن کا جہاز گرا تھا، وہ آج ایک دہشت گردوں کی کارروائی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ان کی ظاہری بات ہے، شہرت یہ بن گئی ہوئی تھی کہ یار یہ جو بندہ ہے نا، اس نے ابھینندن کو اس وقت اریسٹ کیا تھا۔ ہمارے فوجیوں کو تو دیکھیں بہت حملے ہو رہے ہیں، اتنے حملے ہوتے ہوں گے کہ شاید آپ کی سوچ ہے یا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے فوجی کتنے کو جو ہے نا ان کی جانیں چلی گئی ہیں۔ لیکن یہ اسپیسیفکلی اس آفیسر کی جو جان جانا جو ہے نا، وہ ایک پریشانی والی بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ کیا یہ بھارت نے کروایا ہے یا یہ ایک روٹین میں وہ موجود تھے ایک جگہ پہ تو وہاں پہ حملہ ہوا اور وہ ان کی جان چلی گئی؟ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک وزیرستان کے اندر ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے تھے، اسے بولتے ہیں سراروغا ایریا۔ ان کے ساتھ ایک لانس نائک ہے، وہ بھی شہید ہوا۔ یہ ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے تھے ساؤتھ وزیرستان میں، جہاں پہ وہ سمجھتے تھے کہ 11 ٹیررسٹ موجود ہیں۔ یہ جو ٹیررسٹ ہیں، ظاہری بات ہے ان کو ڈیل کرنے کی ذمہ داری تھی، وہ میجر معیز شاہ ان کا نام ہے، چکوال سے ہیں، وہاں سے دی گئی۔ جن لوگوں کو نہیں پتا، چکوال وہ علاقہ ہے جہاں سے انڈیا کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ صاحب تھے، اور چکوال اور جہلم اور یہ جو پورا علاقہ ہے، یہاں پہ ملٹری آفیسرز بہت زیادہ ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھیں جنگیں ہو جاتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ لیکن اسپیسیفکلی اس بندے کا شہید ہونا جس نے ابھینندن کو گرفتار کیا اس وقت، یہ تھوڑی سی ایک چیز ہے جس کو میں واقعی اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی اس کے پیچھے لاجک کوئی چیز تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو جیسے کہتے ہیں نا، ہم کہیں کہ یار یہ کیا گیم کیا ہے پیچھے، سمجھ رہے ہیں گیم کیا ہے پیچھے؟ کیا یہ روٹین کا حملہ تھا، روٹین کی چیزیں تھیں، یا کہ اس کے پیچھے کچھ ہے؟ پاکستان جو ہے اس کو اس چیز کو تھوڑا سا اسٹڈی کرانا چاہیے کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ اس میجر کی جو فیم ہے وہ ابھینندن ہے۔
تو اگر ابھینندن اس کی جو فیم ہے تو کیا دیکھیں انڈیا جو ہے اس میں وہ ریونج لینا وہ بھی نہیں بھولتا، یا پھر یہ ہے کہ یہ بندہ ٹیکنیکلی ہی اس آفیسر کی وہاں پہ جان چلی گئی. الٹیمیٹ ٹروتھ کیا ہے وہ تو ٹائم ہی بتا سکتا ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ میجر صاحب جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اور یہ خبر بڑی نارملی یہ پتہ نہیں چلتی، لیکن یہ خبر آئی ہے. شہادتیں تو بہت ہوئی ہیں، بہت نقصان ہوا پاکستان کا، بہت نقصان ہوا. یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف جو پاکستان کی جنگ ہے نا، اس نے تو پکڑ کے تباہی اتار کے رکھ دی. پاکستان کی فوج کو بیٹل ہارڈن بھی بنایا اس نے، لیکن اس کا نقصان بھی بہت ہوا ہے. پاکستان بڑے تگڑے پاکستان کے آفیسر جو ہے نا، تگڑے ان کی جانیں چلی گئی ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں، یہ کوئی مذاق چیز نہیں ہوتا. تگڑے آرمی آفیسر، ایئر فورس، نیوی، مطلب اس طرح کے، سمجھ رہے ہیں. اور اس میں مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے. سو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کون سا ملیٹنٹ گروپ تھا جس نے حملہ کیا، جس کے پیچھے گئے تھے، اور پھر یہ چیز ہوئی. مطلب دس از سم تھنگ امپورٹنٹ. اصل بات یہ ہے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے جو ہے وہ ہمارا ازلی دشمن ملک جس نے ہمارا وجود ہی تسلیم نہیں کیا وہ ہے. اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی رہا ہے وہ ہے. اس کے تحت وہاں پہ جو ٹی ٹی پی یا فتنہ خوارج جو ہے وہ وہاں پہ شیلٹر میں بیٹھے ہیں. وہاں پہ انہیں جو ہے وہ یہ سہولت یا یہ یعنی موقع حاصل ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ تیاری کر کے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے دشمن ملک سے مدد حاصل کریں، اسلحہ حاصل کریں، فنڈز حاصل کریں، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو گمراہ کر کے جو ہے وہ، جن میں سے اکثر تعداد جو ہے وہ انہی لوگوں کی ہے جو ہمارے ملک سے تعلق رکھتے ہیں یا ہمارے جو ہے ہم میں سے ہیں. دیکھیں پاکستان کے جو مسائل ہیں، پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے 2-3 چیزیں پاکستان کے بارے میں عام ہیں. ایک یہ کہ پاکستان ایک سیکورٹی سٹیٹ ہے، ٹھیک ہے جی. پاکستان جو ہے وہ اس میں ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ ہمیشہ ایک انسٹیبل رہا ہے، ٹھیک ہے. تیسرا ہمارا پہلو یہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان ہمیشہ سے بحران میں رہتا ہے، کرائسس میں رہتا ہے. تو یہ تینوں فیکٹر جو ہیں، اور جس کا نتیجہ ان تینوں کا یہ نکلتا ہے کہ پاکستان قرضوں میں ہے، ایک قرضہ معیشت پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی. بھیک مانگتے ہیں ہم. تو اب یہ ایک اور چیز میں فیکٹر بھی اس کو شامل کروں آریہ جی، وہ یہ ہے کہ پاکستان جو مذہبی ایکسٹریمزم ہے پاکستان میں،